ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اپنے زمانے کا بادشاہ، حکومت کرنے والا، بادشاہیت کرنے والا، وہ کہتا ہے اپنے قبر پہ، اپنے قبرستان پہ جا کر ایک قبر کھڑوایا اپنے لیے، اور اپنے تمام وزیروں سے کہا کہ اگر ایک رات ہمارے قبر پہ گزارے گا میں اس کو آدھی سلطنت کا مالک بناؤں گا، آدھی بادشاہیت کا مالک بناؤں گا، اور جتنے ہمارے پاس جائیداد ہے اس میں سے آدھا میں اسے دوں گا۔ انہوں نے اعلان کیا اور ہفتے گزر گئے، مہینوں گزر گیا، کسی نے بھی تیار نہیں ہوا۔ آخرکار ایک شخص تیار ہوتا ہے، وہ بھی کوئی مالدار نہیں، کوئی پیسے والا نہیں ہے، صرف ایک گدھے کا مالک ہے۔ اس نے جا کر کہا بادشاہ صاحب، آپ نے جو اعلان لگوایا ہے میں ایک رات آپ کے قبر پہ گزارنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو کہ جاؤ انہیں لے کر قبرستان میں ہمارے قبر پہ رکھ دینا، اور تم لوگ اس کی گارڈنگ کرنا۔ قبرستان کے ارد گرد تمام فوج جمع ہو گئے، اور اس آدمی کو جو ایک گدھے کا مالک تھا اس کو قبر پہ لے جا کر چھوڑ دیا، اور پوری رات گزرنے سے پہلے یعنی فجر کے اذان سے قبل پہلے اٹھتا ہے، اور وہ ارد گرد دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ قبرستان کے ارد گرد تمام طرف فوج کھڑے ہیں۔ انہوں نے آخرکار ایک جگہ دیکھا، اور وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، قبر سے باہر نکلتا اور کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تمام فوجیوں نے دوڑا ان کے پیچھے، اور دوڑتے دوڑتے آخرکار ان کو پکڑ لایا، اور پکڑنے کے بعد بادشاہ صاحب کے سامنے حاضر کیا۔ پھر اس وقت کہتا ہے بادشاہ صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کل تک تم آدھے حکومت کا مالک بننا چاہ رہے تھے، کل تک تم آدھی بادشاہیت کا مالک بننا چاہ رہے تھے، آج تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم آج کہتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا بادشاہ صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جس قبر پہ آپ نے کہا تھا رات گزارنے کے لیے، میں اس قبر میں جس وقت گیا، اور ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے تو کس چیز کا مالک ہے؟ میں نے کہا ایک گدھے کا مالک ہوں۔ وہ فرشتہ ایک لمبا سا لسٹ نکالتا اور کہتا ہے کہ تم نے گدھے سے اتنے سارے کام کاج کیے، کہیں تم نے گدھے کو یعنی وزن سے کہیں زیادہ وزن تو نہیں ڈال دیا اس کے اوپر؟ گدھے کو جس وقت بھوک لگی تھی اس وقت تم نے کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ تم اس کا حساب و کتاب دے مجھے۔ کہا بادشاہ صاحب اس گدھے کا حساب دینے میں ہمارا پسینہ چھوٹ گیا، رات بھر فرشتے کا ڈنڈے کھاتا رہا، تو بتائیے اگر میں آدھے سلطنت کا مالک بن جاؤں، آدھی حکومت کرنے والا بن جاؤں، اور آپ کی پراپرٹی میں سے اگر آدھی پراپرٹی مجھے مل جائے، اور اللہ رب العالمین مجھ سے حساب کتاب لینے لگے، تو میں ایک گدھے کا حساب دینے کے قابل نہ رہا، تو آدھی حکومت اور بادشاہیت کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہے، اپنے کیے کا انجام اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، اور اس طریقے سے کرو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کرو۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مقدس میں کہا کہ اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس حساب و کتاب کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے شریعت اور اس کے حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا حساب و کتاب دینا آسان ہو جائے گا۔